هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر جتنے بھی جھوٹے مذاہب دنیا میں چل رہے ہیں یا سچے مذاہب تھے اور ان کی بگڑی بھی شکل چل رہی ہے، الٹیمیٹلی اسے اسلام سپرسیڈ کر جائے جو ٹرو ریلیجن ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک اس کا برا مانے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کا غلبہ فرمانا ہے۔ کسی حد تک غلبہ تو نبی الاسلام کے مبارک دور اور خلفائے راشدین کے دور میں ہوا، اس وقت کی سپر پاورز بھی رومنز اور پرشینز گر گئیں قادسیہ اور یرموک کے اندر۔ عرب کی سرزمین کے اندر تو نبی الاسلام نے بنفس نفیس خود یہ سارا سسٹم اسٹیبلش کیا۔ بہرحال اس طرح کا جو غلبہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے، اس طرح کا دور تو اسلام پہ کبھی بھی نہیں آیا۔ تو اس آیت کے اندر اشارتاً اس آخری خلافت کا بھی ذکر موجود ہے جو امام محمد مہدی کی ہوگی۔ کسی حد تک تو غلبہ ہوا، لیکن وہ والا غلبہ جو پوری دنیا کو سپرسیڈ کر جائے۔ دلائل کی روشنی میں تو نبی الاسلام نے خود فرما دیا، آج بھی دلائل میں اسلام کے محکم دلائل کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ والا غلبہ جو حکومت کے اعتبار سے ہو، وہ آخری خلافت قائم ہوگی امام محمد بن عبداللہ المہدی کی قرب قیامت میں۔ اس حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں امام مہدی کے اوپر، میں نے تفصیلی ویڈیو مسئلہ 127B امام محمد مہدی سے متعلق 12 احادیث ریکارڈ کروایا۔ اس میں نے قرآن کی اسی آیت کو کوٹ کیا تھا کہ اس کے اندر نبی علیہ السلام کی پریڈکشن موجود ہے آپ کے دین کے مکمل غلبے کی، اور اس کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے مسند احمد کے اندر جو مشکات میں 42 نمبر پہ ہے سٹارٹ ہی میں، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ یعنی وہ دعوت قبول کر لیں گے، قبولیت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں، قبولیت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے تحت زندگی گزاریں۔ بہرحال بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف مال کی ریل پیل ہوگی اور لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس غلبے کے بعد، دجال کو قتل کرنے کے بعد، یاجوج ماجوج کے فتنے کو ایڈریس کرنے کے بعد، وہ 40 سال امن کے گزریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے بھی ویڈیوز الگ سے ریکارڈڈ ہیں، اس میں نے یہ ساری احادیث بیان کی ہیں۔ پھر وہ 40 سال زندگی گزارنے کے بعد شادی بھی کریں گے، بچے بھی ان کے ہوں گے، اور الٹیمیٹلی جب ان کی ڈیتھ ہوگی تو نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ انہیں روضہ شریف میں دفن کیا جائے گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، باقی ساری تفصیلات المستدرک للحاکم کے اندر ہیں، بخاری مسلم میں بھی کئی احادیث ہیں۔ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میں نے قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ڈسکس کیا ہوا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دوبارہ سے پھر آہستہ آہستہ اسلام کا زور ٹوٹتا جائے گا، کفر کا غلبہ ہوتا جائے گا۔ الٹیمیٹلی بالکل جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو بڑے کم لوگ ہیں جو ایمان والے رہ جائیں گے۔ وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک اللہ کا ماننے والا کوئی موجود ہے۔ اور پھر مسلم شریف میں ہے کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی، لوگوں کی بغل کے نیچے سے گزرے گی اور اہل ایمان کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا۔ پھر اس کے بعد صرف اہل کفر دنیا میں رہ جائیں گے اور قیامت ان کے اوپر قائم ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان کی اتنی قدر فرماتا ہے، اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک بندہ بھی ایسا موجود ہو جو اللہ کو یاد کر رہا ہو، اس کے باوجود قیامت آ جائے۔ یہ اللہ کے ذکر کی، اس پہ ایمان لانے کی برکات ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں کئی نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے باقی دنیا کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ یہ بات تو بالکل درست ہے، یعنی یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ جی وہ بزرگوں کے صدقے کی وجہ سے ہمیں وہ جو ہے رزق ملتا ہے اور یہ سب کچھ لے کے دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، وہ بات اپنی اصل میں درست ہے، لیکن وہ ان معنوں میں نہیں کہ وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے، انہیں خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو وہ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک یہ بندے دنیا میں موجود ہیں، اہل ایمان موجود ہیں، تو ٹھیک ہے کافر بھی یاشی کر لیں، دنیا کو میں تباہ نہیں کروں گا۔ یہ ان معنوں میں تھا، انہوں نے اور چکر میں وہ چیزیں ڈال دی۔ تو یہ الٹیمیٹلی اسلام نے سپرسیڈ کرنا ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی ایک خاص لیول تک ہوا، پھر خلفائے راشدین نے اسے ایپیکس تک پہنچایا۔ رومنز اور پرشینز کے خلاف قادسیہ اور یرموک میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی مسلمانوں کو، اور پھر وہ انقلاب تھما نہیں ہے۔
یہاں تک کہ جب کلونیل پاورز آئی ہیں اور مسلمانوں کی ساری حکومتیں انہوں نے ختم کر دی، 8 سے آلموسٹ 100 سال پہلے تک تو کوئی اکا دکا اسلامی ملک رہ گئے تھے. یہ تو آج ہم 57-58 اسلامی ملک دیکھ رہے ہیں نا، یہ آزادی کے بعد ہے. لیکن نبی علیہ السلام کا انقلاب ختم نہیں ہوا تھا. اس وقت بھی لوگ اللہ کے ماننے والے تھے، اگرچہ دنیا میں غلبہ نہیں تھا. رسول اللہ پر ایمان لانے والے تھے، 5 وقت نماز پڑھنے والے تھے. یہ جو نبی علیہ السلام نے انقلاب برپا کیا ہے نا، یہ دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر لوگ اس کا برا مان جائیں. بہرحال پھر ان آیات کو لوگوں نے اس حوالے سے بھی یوز کیا کہ وہ اپنی جہادی تنظیموں کے لیے خلافت کے اعتبار سے وہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے.